أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. أحسن الله إليكم. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى وأراد الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته وما ذاك. ہر جس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو یہ اس کا اکرام نہیں ہے. کیا ہے یہ ابتلا اور امتحان ہے کہ شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ دیں. اچھا، یہ بھی بات ذہن کے اندر، لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ کیا دیتے ہیں؟ مولوی کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پیسے زیادہ دیتے ہیں. بھئی یہاں پر آیا فوقا ذالک، اللہ تعالیٰ اسے اوپر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے اوپر کی نعمت دے سکتے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا کسی بھائی کو مقابلے میں کتاب دی، جیت گیا مقابلہ کتاب، اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا، تو کیا اب اس کے لیے انسان یہی نیت کرے کہ اب اگلی مرتبہ مجھے 2 کتابیں ملیں گی، 3 کتابیں ملیں گی؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑی نعمت بھی دے سکتے ہیں، اور انسان کی نیت میں وہ نعمت بھی اگر زیادہ لینے کی انسان دل کے اندر جو ہے وہ تمنا تڑپ رکھنا چاہتا رکھ لے، لیکن لازیدنکم میں انسان کو اس سے بڑی نعمت کے حوالے سے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے بڑی نعمت دیں گے. یہ مجھ کو نعمت ملی ہے، میں نے جو شکر ادا کیا. جی جی، جب بھی نعمت کا کفر کریں گے تو نعمت چھن جائے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس کی صحیح تفسیر یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو نعمت دے کے تب تک نہیں لیتے ہیں جہاں تک کہ لوگ جب جو ہے اپنے دلوں کو بدل نہیں لیتے ہیں. تو جب کفر کریں گے آپ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو آپ سے چھین لیں گے اور اس کو دوسرے تک لے جائیں گے. آپ علم کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یورپ کے اندر کسی میں دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی مدرسے والے تقاضے پورے نہیں کریں گے. بہت سارے بھائی ہمارے جو ہے وہ یہ میڈیکل کالج سے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دے دیں گے، آپ اس کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ ادھر کر دیں گے. یستبدل قوما غیرکم. جی فجعلت بقدر، اللہ تعالیٰ ایک تنگی کے ساتھ اس کو دیتے ہیں کہ مزید اس سے بچتا نہیں ہے. مہینہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے، مدرسے کی تنخواہ ہے تو مہینہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے، بچتا نہیں ہے. تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے فذاک من حوانی علیہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہلکا ہے. جی صبر کرے. دیکھیں اب دونوں میں سے ایک چیز ہے، اگر صبر کر رہا ہے تو صبر اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے ما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر سے بڑی نعمت انسان کو دی کوئی نہیں. اور انسان تزکیہ جو ہے اس کی آخری معراج جو ہے وہ صبر ہے. اگر صبر نہیں کرے گا تسخط کرتا ہے، ناراضگی کا، تقدیر پر اعتراض کا، اللہ تعالیٰ کی بارے میں کوئی برے کلمات کہتا ہے، تو کیا یہ کرنے سے اس کو کچھ مل جائے گا؟ تو اس کا کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ حَظُّهُ سَخَط، غصہ ہی کرنا ہے، غصہ کرنا کر لے. کیا حاصل ہوگا اس غصے کا؟ کچھ بھی نہیں. جی
فغاية سعادة العبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. جی، تو یہ مال کی قلت و کثرت جو ہے یہ معیار نہیں ہے اچھائی اور برائی کا. معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت عطا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت عطا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت عطا کر دے اور استعانت ہو جائے، تو یہ سعادت ہے اور انتہا درجے کی سعادت ہے. اب یہ جو ہے کلا، تو کلا جو ہے وہ پیچھے والے جو دونوں موقف ہیں ان پہ رد کیا جا رہا ہے کہ معاملہ ویسے نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو. دینا یہ عزت کی علامت نہیں ہے اور روکنا یہ ذلت کی نہیں ہے. تو جو اعطاء کا مقابلہ شکر سے کرتا ہے، اعطاء پہ وہ شکر کرتا ہے اور منع پہ صبر کرتا ہے، یہ اللہ پر کریم ہے. کون ہے کریم اللہ تعالیٰ پہ؟ اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ جس کو دیا گیا ہے شکر کرتا ہے، روکا گیا ہے صبر کرتا ہے. لیکن جس کو دیا گیا ہے کفر کرتا ہے اور جس کو روکا گیا ہے ٹینشن لیتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور جو ہے وہ سخط کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ دونوں اللہ کے ہاں ذلیل ہیں. جس کو دیا گیا ہے شکر نہیں کر رہا، جس کو نہیں دیا گیا اور اس پہ ٹینشن لیے ہوئے ہے، تو یہ دونوں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذلیل ہیں. دینا اور روکنا یہ محض ابتلا اور آزمائش ہے. دینا اور نہ دینا یہ دونوں امتحان اور آزمائش ہیں. فی ذات ہی یہ عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے. اب جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں تو دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام ہیں، جب جو ہے وہ عرش جو ہے ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال ھذا من فضلی ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، موجودہ بادشاہوں کے پاس ہے نہیں، اس کے باوجود وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دی ہے، یہ آنکھ جھپکنے میں جو عرش جو ہے وہاں سے یہاں پر آ گیا ہے سبا سے، تو یہ ابتلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آزما رہے ہیں کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. تو مومن کا دل بیدار مغز ہوتا ہے. مومن کا دل کیا ہوتا ہے؟ بیدار ہوتا ہے. اس عطا کے پیچھے موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتلا اور امتحان کی جو حکمت ہوتی ہے، دل اس پہ ہوتا ہے، اس نعمت پر نہیں ہوتا جو نعمت اس کے پاس موجود ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مومن جس کا دل بیدار اور زندہ ہے، وہ اس کی توجہ دل کی اس نعمت پر نہیں ہوتی جو نعمت اس کے پاس ہوتی ہے، بلکہ اس نعمت کے پیچھے کارگر جو حکمت ابتلا ہے اور امتحان ہے، مومن کی توجہ اس پر ہوتی ہے اور وہ فی الفور نعمت آتی ہے تو اس پہلو پہ چلا جاتا ہے. تو یہ ایسے ہو جاتا ہے. تو یہ کامیابی کا رستہ ہے. اور ایک دوسری مثال بھی ہے، اور دوسری مثال ہے قارون کی. فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ نکلا اور اس نے، آپ سارے جانتے ہی ہیں، تو اس نے کیا کہا؟ علی علم، میرے پاس علم ہے، میری صلاحیتیں ہیں. اس نے فضیلت کو اپنی ذات کی طرف، اپنی مہارت کی طرف اس نے منسوب کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی. تو فخسفنا بہ وبدارہ الارض. تو یہ دو مثالیں ہیں قرآن مجید میں جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور اس کی مثال حدیث کے اندر جو ہے وہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے 3 آدمی ابرس، اقرا اور اعمى، تو وہاں پر بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی مثال جو ہے وہ موجود ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے، وہ یہ، یہاں پر تو آتا ہے کہ ایک آدمی نعمت کا شکر نہیں کرتا تو نعمت پھیر کے دوسروں تک چلی جاتی ہے. کئی لوگ ہیں نعمت کا شکر بھی نہیں کرتے تو پھر نعمت ملی جاتی ہے. پیسہ جو ہے ملا، اس کا شکر ادا نہیں کیا، اس پہ اور پیسہ مل گیا.
ہاں پھر اور پیسہ مل گیا. اللہ کی نافرمانی کی، پہلے کیا تھا ایم پی اے تھا، پھر ایم این اے بن گیا، پھر وزیر بن گیا، پھر حکمران بن گیا. اگر یہ والا معاملہ ہے، نعمت اسے پھیری نہیں جا رہی، تو یہ انسان کے بارے میں بدترین اختتام کا فیصلہ ہو گیا ہے. اگر نعمت کا شکر نہیں کر رہا اور پھر بھی نعمت ملتی جا رہی ہے تو یہ بدترین استدراج ہے اس کے حوالے سے. اور یہ بھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے تو فتحنا علیہم کل شیء وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. امرنا مترفیہ کیا؟ پیسے والوں کو اور پیسہ دیتے، امرنا زیادہ پیسہ دے دیتے ہیں. اذا اردنا نہلک قریۃ، جب کسی بستی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امرنا مترفیہ، پیسے والوں کو اور پیسہ دے دیتے ہیں. ففسقوا فیہا، وہ اور گندگیاں کرتے ہیں. فحق علیہا القول فدمرناها تدمیرا. تو یہ جو صورت ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ایک حدیث مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو ویسے تقسیم کیا جیسے تمہارے درمیان رزقوں کو تقسیم کیا. اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے. وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، اور ایمان صرف اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں. یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. یہ حدیث مرفوعاً ضعیف ہے. یہ موقوف روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کتاب علل جو ہے ان کی، اس کے اندر جو ہے وہ وقف کو صحیح قرار دیا ہے. تو بڑی بات ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان جو ہے یہ بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اخلاق ویسے تقسیم کیے ہیں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزقوں کو تقسیم کیا ہے. رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے محبت کرتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، جیسے محبت نہیں کرتے اس کو بھی دیتے ہیں، لیکن ایمان صرف اس کو ملتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے. اس لیے جس کو رزق زیادہ مل گیا ہے مدرسے کے اندر، جس کی تنخواہ زیادہ ہو گئی ہے، وہ مدیر و تعلیم بن گیا، اس کی تنخواہ زیادہ بن گئی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ آپ وہ زیادہ بہتر ہو گیا. ہم یہ سمجھیں یار اے ٹھیک ہو گیا میں رہ گیا. ہاں نہیں. تو یہی جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں بھی یہ بات کی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کی ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر چھپی ہے ابن الجوزی سے، اس میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ سر الخلق والامر، یہ خلق و امر پہ ہم آگے بحث کریں گے کہ خلق اور امر کا راز اور شریعت کا ثواب و عقاب کا اور تقدیر کا جو راز ہے سارا وہ انہی دو کلموں کی طرح لوٹتا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور عبودیت اور توحید کا جو مدار ہے، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدارج السالکین میں، وعلیہما، انہی دونوں پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہی دونوں چیزوں پر مدار العبودیت و توحیدی. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل کی اور ان کے معنی جو ہے وہ تورات، انجیل اور قرآن میں جمع کر دیے. اور پھر ان تینوں کتابوں کے معنی قرآن میں جمع کیے اور قرآن کے معنی جو ہے وہ مفصل میں، اور پھر مفصل کے معنی جو ہے وہ فاتحہ میں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. یہی بات جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے اور یہی بات جو ہے وہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کی ہے. یہ دونوں بزرگوں کا اجتہاد ہے. کسی صحیح حدیث میں تو یہ بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی جو ہے وہ روایت ان کے پاس ہو جس پر جو ہے انہوں نے اس مسئلے کی بنیاد رکھی ہو. بہرحال جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے یہ کیا ہے؟ بہت عظیم چیز ہے اور اس کے حوالے سے انسان کو مدارج السالکین جو ہے اس کا کثرت سے مطالعہ کرنا چاہیے. جی تیسری قسم پڑھیں جی. تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، استعانت نہیں ہے. جی یہ تھوڑی بات ذرا مشکل ہے
تو اس کو دیکھ لیں، میں پڑھتا ہوں. قد فعل بالعبد جمیع مقدوره من الالطاف، اللہ کی طاقت میں جتنے بھی الطاف اور نعمتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے کر کے مخلوق کو دے دی ہیں. واضح ہے یہ جملہ؟ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت میں الطاف نعمتیں تھیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کر کے مخلوقات کو دے دی ہیں. وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَقْدُورِهِ إِعَانَةً لَهُ عَلَى الْفِعْلِ، لہٰذا اب استعانت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب وہ فعل کے لیے کچھ باقی بچا نہیں ہے. فَإِنَّهُ قَدْ أَعَانَهُ بِخَلْقِ الْآلَاتِ وَسَلَامَتِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلات اور وسائل تخلیق کر کے انسان کو اور مخلوقات کو دے دیے ہیں جن کے ذریعے مخلوقات ان نعمتوں کا حصول کر سکتی ہیں. واضح ہے؟ واضح ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلات، ذرائع اور وسائل وہ دے دیے ہیں، تخلیق کر دیے ہیں، مخلوق ان کو استعمال کر کے وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کے مقدور میں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ دے دی ہیں، وہ ان کو حاصل کر سکتے ہیں. وہ تعریفی طریقی، اور اللہ نے رستہ بھی بتلا دیا، رستے پر چلو گے تو یہ نعمتیں تم حاصل کر لو گے، اور رسول بھیج دیے ہیں. وہ تمکین ہی من الفعل، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے کہ اپنی مرضی کا کام کر لے. واضح ہے؟ وہ تمکین ہی من الفعل، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور اختیار دے دیا ہے وہ فعل کو کر لے. فلم یبقى بعدها اعانۃ مقدورہ یسألہ ایہا، لہٰذا اب کوئی اعانت جو اللہ کی طاقت میں ہے باقی نہیں رہی کہ اس کو مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. سمجھ گئے یہ موقف؟ وہؤلاء مخذولون، یہ مخذول کون ہوتا ہے؟ جو بے یار و مددگار. یہ لوگ بے یار و مددگار ہیں. موکولون الی انفسہم، اپنے آپ کے یہ سپرد ہیں. مسدود علیہم طریق الاستعانت والتوحید، توحید اور استعانت کا دروازہ ان پر بند ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان. نظام توحیدی، فمن آمن باللہ، جو اللہ پر تو ایمان لاتا ہے لیکن تقدیر کا انکاری ہے تو تقدیر کا انکار اس کی توحید کو توڑ دے گا. یہ آدمی موحد نہیں ہو سکتا. اب ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں کریں. یہ وہ گروہ ہے تیسرا جو اوامر کی پاسداری کرتے ہیں اور نواہی سے بچتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت نہیں مانگتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اوامر کی پاسداری کرتے ہیں اور نواہی سے بچتے ہیں، لیکن اللہ سے استعانت نہیں مانگتے بلکہ اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اعانت کا تعلق طاعت اور معاصی سے نہیں ہے. ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کہ اعانت کا تعلق طاعت اور معاصی سے نہیں ہے. یہ تیسری قسم جو ہے، یہ دو گروہ ہیں امت کے اندر جو پائے جاتے ہیں. پہلا گروہ معتزلہ کا ہے جنہیں قدریہ کہتے ہیں. یہ نقطہ نظر جن کا بیان ہوا یہ کون ہے؟ یہ معتزلہ ہیں، یہ قدریہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی تخلیق کے بندوں کے جو افعال ہیں اطاعت اور معاصی کے، ان کے حوالے سے اللہ کی مشیت اور تخلیق کے تعلق کی نفی کرتے ہیں. ایسے ہے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے فعل کا خود خالق ہے. تو یہ قدریہ معتزلہ جو ہے یہ کس چیز کی نفی کرتے ہیں؟ اللہ کی مشیت اور اللہ کی تخلیق جو بندوں کے افعال کے متعلق ہے اس کے انکاری ہیں. اور ان کا گمان یہ ہے کہ بندہ اپنی مشیت میں مستقل ہے اور بندہ اپنے فعل کا خود خالق ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس باب میں، عقیدے کے اس باب میں جس چیز کو وہ ثابت کرتے ہیں اس کے لیے لطف کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. دیکھیں ادھر جو آیا نا لفظ قد فعل بالعبد جمیع مقدورہ من الالطاف، تو معتزلہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اصطلاح استعمال. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ لطف کا تعلق ہے. لطف سے کیا مراد ہے ان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلات اور وسائل پیدا کر دیے ہیں جن کے ذریعے انسان کے لیے فعل کرنا ممکن ہے.
لطف سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مشکل ہو رہی ہے یا سمجھ آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے سمجھ؟ تینوں نہیں نہ پوچھی جانا، تو ہی بولی جانا بھائی پیچھے آ رہی ہے سمجھ؟ مینوں تو صحیح طرح نہیں آ رہی، تانوں آئی جا رہی ہے۔ جن آلات اور وسائل کے ذریعے بندے کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ فعل کر لے، اور دوسری چیز جو لطف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت البیان دے دیا۔ اس لیے معتزلہ ہدایت کی کس قسم کو مانتے ہیں؟ ہدایت ارشاد کو مانتے ہیں، ہدایت توفیق کو نہیں مانتے۔ معتزلہ جو ہے وہ ہدایت میں ہدایت ارشاد کو مانتے ہیں اور ہدایت توفیق کو نہیں مانتے، اس کا تعلق وہ لطف سے مانتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا ہدایت بیان والا، ہدایت ارشاد والا، یہ دو طریقوں سے انبیاء کو بھیج دیا ہے اور کتابوں کو نازل کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا اس باب میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو متکلمین ہیں وہ عبادت میں بدترین ہوں گے، یا عبادت کی توفیق نہیں ملے گی یا توفیق ملے گی، اور آگے جو ہے وہ صاحب کتاب یہ بات کریں گے، تو عبادت کی لذت جو ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوتی، اور دل کا سکون اور قرار جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ان متکلمین کی ذہنی ٹینشنوں کو دیکھنا ہو تو وہ آپ شیخ مولوی کی جو کتاب ہے القائد ہے اس کا طرف آپ رجوع کریں، وہاں پر انہوں نے رازی کی، غزالی کی اور ان سب کی وہ عبارتیں دی ہیں، اور آپ رازی کو ان شعروں کو پڑھیں جو رازی نے شعر کہے ہیں، اگر وقت ہوا آگے پھر کسی جگہ پہ اس کا ذکر کر دیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ الایمان بالقدری نظام توحیدی، یہ تقدیر کا ایمان وہ لڑی ہے جس لڑی کے اندر توحید کے دانے پروئے جائیں گے اور ان کا ارتباط ہوگا۔ تقدیر کے صحیح ایمان کے بغیر توحید ممکن نہیں۔ توحید کو منضبط کرنے والی چیز، ایک لڑی میں پرونے والی چیز، وہ تقدیر کا ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقدیر کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی علم کے ساتھ ایمان ہے۔ ایسی ہے تقدیر کا ایمان۔ یار جدو تھوڑی سی بات مشکل آتی چہرے آپ کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوڑ دیں اس کو، آگے آسان چلے جائیں۔ تو تقدیر پر جو ایمان ہے یہ انسان کو کس چیز سے جوڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی علم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی علم سے، اور اس ازلی علم کی بنیاد پر جو کتابت ہوئی ہے اس سے جوڑتا ہے۔ یہی چار مرتبے ہیں نا، عالمہ، فکاتبہ، فشاء، فخلق۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کریں، شفاء العلیل جو ہے وہ ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد تیسری چیز، اللہ کی نافذ شدہ مشیت کے ساتھ انسان کو جوڑتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی افعال کی جو تخلیق ہے، جو میں اور آپ کر رہے ہیں، فاعل ہم ہیں اپنے اعمال کے، افعال کے خالق وہ ہے۔ تو یہ تقدیر انسان کو اپنے اعمال کی تخلیق کے حوالے سے رب العالمین سے جو ہے وہ جوڑتی ہے، اور یہی تو توحید کا خلاصہ ہے سارا۔ تو اب پتہ نہیں، وہ پچھلی مرتبہ میں نے تقدیر کے حوالے سے کافی تفصیلی بات کی تھی، پتہ نہیں آپ بھائیوں کے ذہن میں ہے یا کہ نہیں ہے کسی کے ذہن میں کہ نہیں؟ مثلا یہ جو مفتی شمائل کا جو ہے وہ مناظرہ ہوا ہے، اس میں اس باب کے اندر مفتی صاحب کی اتنی ٹھوکریں ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ آگے والا بالکل چونکہ جاہل آدمی ہیں، اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک موٹا سا جو ہوتا ہے اعتراض وہ کہ اس لیے جو معتزلہ ہے، قدریہ، ان کو مجوس العلماء کہا جاتا ہے، مجوسی ہیں۔ مجوسی کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں خالق خیر کا اللہ تعالیٰ ہے اور شر کا خالق اور ہے۔ وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس سے پھر لازم آئے گا کہ شر کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔
تو پھر تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہو گیا. کون جواب دے گا جی اس کا؟ جی عبداللہ صاحب. جی ایک تو یہ بات کی جاتی ہے، علماء عقیدہ نے یہ بات کی اللہ کے فعل میں شر نہیں ہے، مفعول میں ہے. فعل اور مفعول میں فرق ہے، تو یہ بات بہت اچھی ہے. جی سمیلہ بھائی. شر محض نہیں ہے، شر تو ہے نا یار. امام احمد رحمہ اللہ کا جواب پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا، بہت خوبصورت جواب ہے، وہ ذہن کے اندر رکھ لیں تو جو ہے نا کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں. بھئی اگر آپ اس میں بچ رہے ہیں نا کہ شر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی، اللہ کو شر کا خالق نہیں ماننا آپ نے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت جو ہے اس کا نقص لازم آتا ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے، یہ ماننا پڑے گا. اور یہ اس سے بڑی خرابی ہے. شر کے اندر بہت سارے پہلو ہیں، جیسا کہ عبداللہ بھائی نے بتایا، مہتاب صاحب نے بات کی ہے، وہ شر کیسی ہے اور اس کے اندر 20 پہلو ہیں جس حوالے سے علماء نے بات کی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ آسان چیز یہ ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ پیار کیا اللہ کی نافرمانی نعوذ باللہ اللہ کو مغلوب کر کے کر لی جاتی ہے، غصباً عنہ کر لی جاتی ہے. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نقص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ بادشاہت کا نقص جو ہے وہ لازم آئے گا. پچھلی مرتبہ کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ موضوع بیان کیا تھا. تو اس لیے تقدیر کے ایمان کے بغیر توحید ہو ہی نہیں سکتی. وہاں پر آپ دیکھیں نا جی، آپ ایک پہلو کو بچاتے ہوئے، حالانکہ اس کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ اہل سنت کے موقف کے مطابق جو ہے وہ پڑھیں گے تو جو کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تقدیر کا منکر ہے، تو یہ آدمی کی توحید ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ تقدیر کا انکار ربوبیت اور اسماء و صفات میں قدح ہے. تقدیر کا انکار جو ہے یہ کس میں؟ ابھی میں نے کہا نا آپ کو، کیا یہ دوسرے الفاظ سے تعبیر آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پر حرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یہ حرف آئے گا اس سے. تو جو آدمی تقدیر کا منکر ہے وہ ربوبیت اور اسماء و صفات کے حوالے سے قدح کر رہا ہے، تو توحید اس کی کیسے بچ جائے گی؟ ہاں تو ان کے پاس جو عبادت ہوتی ہے نوع من العبادہ ہوتی ہے، جمی پہلوؤں سے ان کے پاس عبادت نہیں ہوتی. کیونکہ اگر عبادت جمی پہلوؤں سے ہو، ظاہراً باطناً ہو، تو لازماً یہ عبادت انسان کو استعانت باللہ تک لے جاتی ہے. تو ان کے اندر عبادت کے حوالے سے بھی خلل ہوتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے تقدیر کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کیا کہا؟ دیکھو کتنا خوبصورت لفظ ہے، ہوا قدرت الرحمانی. یعنی سلف کے لفظ اتنے قیمتی ہیں اور ہمیں ان کے لیے دعا گو بھی ہونا چاہیے. کتنا خوبصورت لفظ ہے. امام احمد سے پوچھا گیا تقدیر کا تو چھوٹا سا لفظ ہوا قدرت الرحمانی، سارے جو ہے اشکالات جو ہے وہ سارے جو ہے اس میں ختم ہو جاتے ہیں. تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو اس باب میں آپ کو پتہ ہی ہے کتنے گروہ گمراہ ہوئے ہیں، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، اشاعرہ، یہ سارے کے سارے جو گروہ ہیں وہ اس باب میں جو ہے وہ گمراہ ہیں. تو ابن القیم رحمہ اللہ نے جو مدارج میں یہاں پر بحث کی ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بہت عمدہ ہے. یہاں پر صاحب کتاب نے مدارج کی جو بحث ہے وہ حذف کر دی ہے. اگر مدارج السالکین میں آپ جو ہے وہ پڑھ لیں گے تو بہت خوبصورت ہے. بہرحال اس میں سے میں ایک چھوٹا سا جو کہنا چاہتا ہوں، تقدیر پر ایمان لایا جاتا ہے لا یحتج بہ. تقدیر پر ایمان لاتے ہیں لا یحتج بہ. جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ مجوسیوں کے مشابہ ہے، اور جو تقدیر سے حجت لیتا ہے وہ مشرکین کے مشابہ ہے. تقدیر پر ایمان لاتے ہیں ولا یحتج بہ، اور جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ مجوسیوں کے مشابہ ہے، اور جو تقدیر سے حجت لیتا ہے وہ مشرکین کے مشابہ ہے. تو راضی کے جو
شعر ہیں تو وہ اس میں ایک ٹکڑا میں پڑھتا ہوں، وارواحنا فی وحشۃ من جسومینا وغایت دنیانا اذن و وبال، ہماری روحیں ہمارے جسم میں وحشت کا شکار ہو گئی ہیں اور ہماری دنیا کی انتہا تکلیف اور بوال ہے۔ ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فیہ قیل وقالوا، ہمارے ساری جو بحث ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین آسان کیا، ایسے ہے نا، یہ اللہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ متکلمین نے جو بحثیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اتنی مشکل ہے کہ ذہین بہت سارے ذہین لوگ جو ہیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنہ والجماعہ کا جو طریقہ کار ہے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا بالکل آسان سیدھا بدیہی ہے۔ آپ کسی بھی جٹ ذمہ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا کے اللہ تعالیٰ کی معرفت دے سکتے ہیں اور وہ اللہ پر ایمان جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ اور شارستانی نے جو شعر کہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں تو سارے جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہی ہیں۔ جی پڑھیں جی آگے۔ یہاں پر تھوڑا سا اگر آپ وقت تو کم ہے لیکن بڑی اہم چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی لکھ لیں۔ تقدیر پر ایمان کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا، انسان مجوسیوں کے شرک سے بچ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور قوت ثبات اور شجاعت انسان کو مل جاتی ہے۔ کیوں؟ جو آنا ہے اس نے رہنا نہیں ہے، جو نہیں آنا ہے اس نے آنا نہیں ہے، نہ کسی کا ڈر ہے نہ کسی حوالے سے۔ دوسری چیز، انسان مشکلات کا سامنا بغیر جزا اور ٹینشن کے کر لیتا ہے۔ کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں انسان کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ تیسرا، حقیقی توکل اور یقین کا رستہ تقدیر پر ایمان کے ذریعے ہی ہے۔ جتنا تقدیر پر ایمان عمدہ ہوگا اسی قدر توکل اور یقین عمدہ ہوگا۔ آگے والا فائدہ، اخلاص کی عظیم دولت بھی تقدیر پر ایمان کے ذریعے ہی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا وہی آنا ہے، دوسروں کی تعریف ریاکاری یہ وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے، امراض قلوب جو ہے حسد ہے، امراض قلوب سے بچنے کا جو رستہ ہے وہ تقدیر پر ایمان کا رستہ ہے، اور اسی سے یقین سے اسی سے آگے یہ ہے کہ نا امیدی انسان کو نہیں ہوتی۔ اور آخری چیز، بہت زیادہ فوائد ہیں اور یہ موضوع بہت لمبا ہے اور یہ تفصیل طلب موضوع ہے۔ مولوی صاحب جو ہے نا ان سے گزارش ہے کسی کوئی اچھے شیخ عبدالرحمن ضیاء حفظہ اللہ، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ محتابہ بھی بیٹھے ہیں، تو طلباء کے لیے صرف تقدیر کا موضوع جو ہے نا یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس پہ جو ہے نا ایک جو ماہانہ مجالس ہوتی ہیں، ایک مجلس جو ہے ان دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک سے وقت لے کر جو ہے وہ کروائی جائے، ہم جیسے طالب علم جو ہے، تاکہ وہ صحیح معنی میں۔ تو اس کا فائدہ احسان الظن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان جو ہے وہ انسان کا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو تقدیر پر ایمان لانے والا نہیں ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، تو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر آپ احد کے برابر خرچ کر دیتے اللہ کے رستے میں تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جہاں تک کہ آپ تقدیر پر ایمان لائیں، اور آپ کو یہ علم اور یقین ہو انما اصابہ کا لم یکن لیخطئہ کا وما اخطأ کا لم یکن لیصیبہ کا۔ اور جب انسان کا تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے تب انسان دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ موضوع اگر صحیح طریقے سے بیان کیا جائے اور طالب علموں کو سمجھ آ جائے، ہماری بہت ساری بیماریوں کا علاج جو ہے اس موضوع میں ہے۔ تقدیر کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ دین پر مقدم کرتا ہے۔ اور پچھلی مرتبہ نے یہ موضوع بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اسباب پر اعتماد جو ہے یہ توحید کے اندر قدح ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کی تعبیر کیا ہے؟ اسباب پر اعتماد یہ شرک ہے،
اور اسباب کو اختیار کرنا یہ عبادت ہے. جی یہ تفصیل سے پچھلی مرتبہ موضوع جو ہے وہ بیان ہو گیا تھا. جی پڑھیں جی. انہو ثانی من لہم عبادہ و اورات. دیکھیں نا توکل اور استعانت. جی جی میں کرتا ہوں تھوڑی عبارت اس میں مشکل ہے. لم تتسع قلوبہم، ان کے دلوں میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اسباب کو تقدیر سے مرتبط کر دیں. یہ بڑی تفصیل سے پچھلی مرتبہ موضوع بیان ہوا تھا کہ ایمان کیا ہے. ایمان یہ ہے کہ اسباب پر نگاہ نہ ہو بلکہ اسباب کے پیچھے کارگر تقدیر پر نگاہ ہو. ایمان کیا ہے؟ اسباب پر نگاہ نہ ہو، اسباب پر اعتماد نہ ہو بلکہ اسباب کے پیچھے کارگر تقدیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر جو ہے وہ انسان کی توجہ ہو. جو یہ نہیں کرتے تو ان کا کیا ہوتا؟ ان کے دل اسباب کو تقدیر سے مرتبط نہیں کر پاتے. وَأَنَّهَا بِدُونِ الْمَقْدُورِ، تقدیر کے اس ایمان کے بغیر کل مواتی مردہ انسان کی طرح ہے. الذی لا تاثیر لہ، جس کی کوئی تاثیر نہیں ہے بلکہ اس عدم کی طرح ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور تقدیر یہ وہ روح ہے جو اس میں حرکت پیدا کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ انسانی ارادے اور ان کا خیر کی طرف سفر یہ تقدیر پر ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تقدیر پر ایمان کے بغیر انسان میت اور معدوم کی طرح ہے. تو یہ تقدیر کا ایمان جو ہے یہ کر روح المحرک لہا والمعول علی محرک الاولی، اور اعتماد جو ہے وہ پھر کس پہ ہے؟ فلم تنفذ بصائر من السبب الی المسبب. محرک الاول کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اعتماد اسباب پر نہیں ہے بلکہ اعتماد محرک اول پر یعنی کہ اللہ احکم الحاکمین پر ہے. اس لیے ان کی بصیرتیں سبب سے مسبب تک نہیں پہنچ پاتی اور اعلیٰ تک وہ رکے رہتے ہیں، فاعل تک ان کی بات نہیں پہنچ پاتی. فقل نصیب من الاستعانہ. سمجھ گئے ہیں؟ اعلیٰ پر اعتماد زیادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد جو ہے وہ کم ہے. ہؤلاء لهم نصیب من التصرف بحسب استعانت و توکلہم. تو جتنا ان کا استعانت و توکل ہوتا ہے اسی قدر ان کا نصیب من الضعف والخذلان بحسب قلت استعانت و توکلہم. ولو توکل العبد علی اللہ حق توکلہ فی ازالت جبل عن مکانہ لازالہ. یہ جملہ جو ہے وہ سمجھنے والا ہے. تو اصل میں جو ابن القیم رحمہ اللہ کی عبارت ہے مدارج السالکین میں، وہ اگر پوری ہوتی تو پھر یہ عبارت سمجھنی آسان تھی، لیکن چونکہ عبارت وہ پوری نہیں ہے. بہرحال اب آئیں ذرا آخری جملے پہ بحث بعد میں کرتے ہیں، دوسری قسم پہ بات کرتے ہیں. تو یہ گروہ جو ہے یہ جبریہ کا گروہ. پہلا گروہ تھا وہ قدریہ کا گروہ تھا، اور یہ گروہ جو ہے یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ جبریہ کا ہے. اور یہ صوفی لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ صوفی لوگ ہیں، امت کے بدترین مشرک لوگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے بدترین لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طریقے سے سمجھے نہیں ہے، اس لیے شرک کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. اچھا اب ان کی عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہیں. عبادت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے، لیکن یہ اللہ کے افعال کے اس بات میں غلو کا شکار ہیں. یہ گروہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے اس بات میں غلو کا شکار ہے. اتنا غلو کہ بندے کا ارادہ اور فعل جو ہے اس کو سلب کر دیتے ہیں بندے سے. نہ بندے کے لیے ارادے کا اس بات کرتے ہیں اور نہ بندے کے لیے فعل کا، اور کہتے ہیں بندہ جو ہے وہ مجبور ہے اور بندے کا کوئی اثر نہیں ہے عبادت کو حاصل کرنے میں. جی ٹھیک ہے جی، یہ بات ختم کر کے جی کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں
لا اثر للعبد فی حصول هذه العبادہ، اس عبادت کو حاصل کرنے میں بندے کا کوئی اثر نہیں ہے. تو ان کے ہاں توکل اور استعانت میں نقص ہے. کیوں؟ ظاہری اسباب کا الغاء کرتے ہیں. نقص کیوں ان میں توکل اور استعانت میں؟ ظاہری اسباب کا الغاء کرتے ہیں، حالانکہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا عین عبادت اور توحید ہے. اور پھر وہ سبب اور مسبب میں ارتباط اور تعلق پیدا نہیں کرتے. تو وہ عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ سبب کا نتیجہ نہیں مانتے. جب وہ عمل کو، یہ آخری جملہ اگر سمجھ گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، جب وہ عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ سبب کا نتیجہ نہیں مانتے تو پھر توکل اور استعانت کی کرنی کس کے لیے کرنی ہے؟ لہٰذا وہ توکل اور استعانت نہیں کرتے ہیں. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني